میرے محترم بزرگ اور دوستو، آج کی مجلس میں ہم گفتگو کریں گے کہ کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے سے ہمارے اجر میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے ہمارے سامنے کئی کاروبار ہوتے ہیں۔ کسی کاروبار میں 2 گنا نفع ہے، کسی میں 3 گنا ہے، کسی میں 4 گنا ہے، کسی میں 5 گنا ہے، کسی میں 6 گنا ہے۔ تو بتاؤ ہم کس کاروبار میں اپنا سرمایہ لگاتے ہیں بھائی؟ جس میں نفع زیادہ ہے۔ تو زکوٰۃ یہ بھی ایک اللہ کے ساتھ تجارت ہے، یہ کاروبار ہے آخرت کے اعتبار سے۔ ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، لیکن زکوٰۃ دینے میں ہم کس کو ترجیح دیں؟ کیسی صفات والے لوگوں کو دیں کہ جس سے ہمارا اجر بڑھ جائے؟ تو علماء نے 6 صفات لکھی ہیں۔ جب زکوٰۃ دینی ہے تو ہم دیکھیں کہ مستحق میں ان 6 میں سے کتنی صفات ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے نا کہ مستحق دیکھنا، پھر مستحق آپ کے سامنے مستحقین کی فہرست ہے پوری۔ اب اس میں دیکھیں کہ ان 6 صفات میں سے کس میں کتنی صفت ہے۔ جس میں زیادہ صفت ہے اس کو دینے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ ان میں سب سے پہلی صفت ہے کہ متقی اور پرہیزگار۔ 2 مستحق ہمارے سامنے ہیں، دونوں ضرورت مند ہیں، ایک نیک ہے اور دوسرا نیک نہیں ہے، تو نیک پر خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون بنو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ میں اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کے معاون نہ بنو۔ اگر آپ ایک ایسے ضرورت مند پر خرچ کر رہے ہیں جو نیک ہے، آپ اس کی نیکی میں معاون، اور اگر آپ ایک ایسے ضرورت مند پر خرچ کر رہے ہیں جو نیک نہیں ہے، فسق و فجور میں مبتلا ہے، تو آپ اس کی برائی میں اس کے معاون بن جائیں گے۔ حدیث میں آیا کہ لا یأکل طعامک الا تقی، کہ تم اپنا کھانا متقی لوگوں کو کھلاؤ، اس کے علاوہ اور کسی کو کھانا نہ کھلاؤ۔ نہ کھائیں تمہارا کھانا مگر متقی لوگ، اس لیے کہ اس نے آپ کا کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد وہ جو عبادت کرے گا آپ کو اس میں حصہ ہے۔ ایک آدمی کے پاس 1 گلاس پانی، اس نے ایک عام آدمی کو پلایا پانی، تب بھی اجر ہے۔ ایک نیک آدمی کو پلایا تب بھی اجر ہے۔ ایک روزہ دار کو پلایا، کیوں بھائی کس کا اجر زیادہ؟ ظاہر روزہ دار کو اس نے پانی پلایا ہے تو اس کے اس عمل میں اس کی شرکت ہو گئی، اور فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو پانی پلایا ہے اس کو قیامت کے دن اللہ پاک میرے حوض کوثر سے پلائے گا کہ پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو مستحق آپ کے سامنے ہیں، 2 مستحق سامنے، اب اس میں یہ دیکھیں ان میں نیک زیادہ کون ہے، تو اس پر خرچ کریں گے، اس کی نیکی میں اس کے معاون بن جائیں گے۔ پھر دوسری صفت ہے اہل علم میں ہو۔ ایک ہے جس کی مشغولی علم کی ہے، علم سیکھنے میں لگا ہوا یا علم سکھانے میں لگا ہوا ہے۔ دوسرا ہے وہ عام کسی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے۔ تو دین کے علم میں لگنے والوں پر خرچ کرنے میں علم کی اشاعت میں حصہ ہے، دین کے پھیلانے میں حصہ ہے۔ تیسری صفت کہ وہ شخص ایسا ہو جو اپنے تقوی میں موحد ہو۔ موحد کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اصل میں یہ سمجھے کہ یہ تو دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس مالدار نے مجھ پر خرچ کیا ہے تو اس کے دل میں تو اللہ نے ڈالا ہے تو خرچ کیا ہے۔ اصل دینے والا، حقیقی دینے والا اللہ ہے، تو اس کی نگاہ اللہ پر رہے گی، اور اس کی پہچان اور علامت کیا ہوگی کہ آپ دے رہے ہیں، اس نے آپ کی تعریف کر دی، اور دینا بند کر دیا تو اس نے آپ کی برائی۔ اگر وہ موحد ہے تو آپ کے دینا بند کرنے پر وہ آپ کی برائی نہیں کرے گا، ورنہ جب تک آپ اسے دے رہے ہیں آپ کی تعریف کرے گا، اور دینا بند کر دیا تو اس نے آپ کی برائی شروع کر دینی۔ اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ آ رہا ہے یہاں سے، حالانکہ آ رہا کہاں سے؟ کسی بھی آدمی کے دل میں اللہ ڈالتا ہے تب وہ کسی کے ساتھ تعاون کرتا ہے۔ تو وہ شخص ایسا ہو جو اپنے تقوی میں، اپنے علم میں حقیقی موحد ہو،
کہ جب بھی اس پر کوئی احسان کرے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور وہ یہ سمجھے کہ میرے ساتھ تو یہ تعاون اللہ نے کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد چوتھی صفت یہ ہے کہ جس پر صدقہ کیا جائے، جسے زکوٰۃ دی جائے، وہ اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو چھپانے والا۔ قرآن کہتا ہے کہ کن پر خرچ کرو؟ کہ جو لوگوں سے لپٹ کر سمٹ کر مانگتے نہیں۔ بعض لوگ پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، بعض لوگ، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو چھپا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ نادان لوگ سمجھتے ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ کسی سے مانگتے نہیں ہیں، تو پھر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یہ ضرورت مند نہیں ہے۔ دو مستحق ہیں، ایک ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو چھپاتا ہے، دوسرا ایسا ہے جو اپنی ضرورت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو جو اپنی ضرورت کو چھپا رہا ہے اس پر خرچ کرنا افضل ہے۔ پھر اس کے بعد پانچویں صفت کیا ہے؟ کہ وہ شخص ایسا ہو جو عیالدار ہو، یعنی اس کی بڑی فیملی ہے، بڑا کنبہ ہے، اس کے بال بچے زیادہ ہیں۔ دو مستحق ہیں، ایک کے بال بچے زیادہ ہیں، ایک کے تھوڑے ہیں۔ ایک کی کفالت میں زیادہ لوگ ہیں، دوسری کی کفالت میں تھوڑے ہیں، تو جس کی کفالت میں زیادہ ہے اس پر خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے۔ دو مستحق ہیں، ایک تندرست ہے یا کمانے پر قادر ہے، دوسرا بیمار ہے، کما نہیں سکتا، معذور ہے، کوئی اور ایسا مسئلہ ہے کہ وہ بیچارہ کمانے سے عاجز ہے، تو یقیناً اس پر خرچ کرنے میں اجر زیادہ ہے۔ اور پھر چھٹی صفت یہ ہے کہ رشتہ دار ہو۔ دو مستحق ہے، ایک رشتہ دار ہے، دوسرا رشتہ دار نہیں ہے، تو رشتہ دار پر خرچ کرنے کا اجر زیادہ ہے، اس لیے اس میں خرچ کرنے کا اجر بھی ہے، صلہ رحمی کا اجر بھی ہے۔ خرچ کرنے کا اجر بھی ہے، صلہ رحمی۔ تو یہ 6 صفات ہیں۔ اگر ایسا شخص ہمیں مل جاتا ہے جس میں 6 کی 6 صفات ہیں تو ہمارے خرچ کرنے کا اجر 6 گنا بڑھ گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس میں 5 صفات ہیں تو ہمارا اجر 5 گنا ہو گیا۔ کوئی ایسا شخص ملتا ہے جس میں 4 صفات ہیں تو ہمارے خرچ کا اجر 4 گنا ہے۔ 3 صفات والا ہے تو 3 گنا ہے۔ مستحقین کی ایک فہرست بنائیں، اس میں دیکھیں کہ اس میں کس شخص میں کتنی صفات ہیں، تاکہ ہمارا اجر بڑھتا چلا جائے۔ اور ویسے ایک بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کسی بھی حاجت مند مستحق کو آپ دیں گے جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس کی ملکیت میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور ضرورت سے زائد سامان، ان 5 چیزوں کی مالیت 1,39,000 کو اگر نہیں پہنچتی ہے، آپ زکوٰۃ دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کا نہیں ہے، آج کی مجلس میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ ہم اس کے اجر کو کیسے بڑھا سکتے ہیں، کن صفات والوں پر خرچ کریں گے تو ہمارا اجر بڑھ جائے گا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک ہے عمل کو کرنا، دوسرے ہے عمل کو خوبصورت بنانا، اچھے سے اچھا بنانا، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ بنانا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہم ان ساری چیزوں پر غور کریں، صرف اپنے مال کو پھینکنا نہیں، سر سے جان نہیں چھڑانی۔ نماز پڑھتے ہیں، جیسے نماز کو اچھے سے اچھا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو زکوٰۃ بھی آپ نے خون پسینے سے کمایا، حلال کمایا ہے، اب اس کے لیے ایسے مصارف کو تلاش کریں، اس کے لیے محنت کریں، کوشش کریں کہ ہمیں ایسا زیادہ سے زیادہ مستحق مل جائے جس کے ذریعے سے ہمارا اجر زیادہ سے زیادہ بڑھ جائے۔ تو کریں گے انشاءاللہ کوشش۔